فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ میرا کلیہ قاعدہ قانون ہے کہ جو بھی احسان کرے اس کا بدلہ احسان کی شکل میں ہوتا۔ یہ مجلسیں، یہ تذکرے، یہ ذکر، یہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اللہ کا دین بچایا۔ متوجہ ہے نا آپ؟ مولا نے قربانی دے کے اللہ کا دین بچایا۔ معذرت کے ساتھ آپ سارے، ہم پڑھنے والے، آپ سننے والے، منتظمین، انتظام کرنے والے، کائنات میں جو سب سے زیادہ ذکر اس وقت جاری و ساری ہے وہ ذکر ہے حسین ابن علی کا۔ سب سے زیادہ، اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے، جدید تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر ہے اس کا جس نے تپتے ریگزار میں اللہ کی عبودیت کے لیے سجدے میں سر رکھا، پھر خود نہیں اٹھایا بلکہ قاتل نے آ کے اٹھایا، اور حسین کا وہ سجدہ دین کو امر کر گیا، دین کو زندہ کر گیا۔ معذرت میں نے اس لیے کہی ہے کہ مت کوئی بندہ سمجھے کہ میں مجلس کرواتا ہوں تو مجلس ہوتی ہے، میں مجلس پڑھتا ہوں تو مجلس ہوتی ہے، میں مجلس کا انتظام کرتا ہوں تو مجلس ہوتی ہے۔ آپ نہ کروائیں گے مجلسیں ہوں گی۔ آپ قبلہ نہ بھی کروائیں مجلسیں ہوں گی۔ اس کی زندہ دلیل یہ ہے، میں نہیں کرواتا تھا مجلسیں تھیں، ہم نہیں ہوں گے مجلسیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ مجلسیں بندے نہیں کروا رہے، یہ مجلسیں اللہ کروا رہا ہے۔ اس نے دشمن کی ٹیک کے نیچے اللہ کی تسبیح پڑھی۔ اللہ نے کہا میرا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حسین تو نے مجھے یاد کیا ہے، اب قیامت تک میرے اوپر ادھار ہے۔ بولیں گے آج تاکہ میں جملے آپ کے اذہان پہ تحریر کر سکوں۔ مجھے ایمان سے بتائیں کس پرے پرواز سے اڑتا ہوا بندہ، سیدہ عالیہ جو پہلی ذاکرہ تھی حسین ابن علی کی، اس کے یہ فکرے اپنے ذہن پہ نقش کرے کہ جو ظاہراً تو پابند سلاسل تھی، زیورات میں جکڑی ہوئی تھی، رسیاں پہنے ہوئی تھی، لیکن خدا کی قسم علی کی بیٹی نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید تیرا تخت مٹ جائے گا، تیرا تخت مٹ جائے گا، تیرا ذکر نہیں ہوگا، ذکر ہمارا ہوگا، ذکر ہمارا قیامت تک ہوتا رہے گا، تیرے چرچے ختم ہو جائیں گے، تیرا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کس نے فکرے کہے؟ علی کی بیٹی نے۔ میں نے آپ کا وقت تھوڑا لینا ہے اس لیے میں جلدی بات کر رہا ہوں۔ علی کی بیٹی نے کہا کہ تیرا ذکر نہیں ہوگا، ہمارا ذکر ہوگا، ہمارے گھر کا ذکر تسلسل سے ہوتا رہے گا۔ آج یہ جو آپ ذکر سے مستفید ہوتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں، یہ علی کی بیٹی کی دعا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں کہ کس طرح بندے یہ فکرے ادا کرے کہ جو قبلہ لشکر بڑھاتا رہا وہ مٹ گیا۔ کوئی ہے بندہ جو فکرے سنے؟ جو لشکر بڑھاتا رہا وہ مٹ گیا۔ ایمان سے بتائیں یزید ہر دروازے پہ بھائی جان نہیں جھکا، مجھے لشکر دو، مجھے عسکر دو، مجھے آرمی دو، میں نے حسین کا سر جھکوانا ہے، حسین کو سرنڈر کروانا ہے۔ اخلاص ہو تو قیمت اللہ دیتا ہے۔ ہر دروازے پہ جھکا تاکہ میں حسین کا سر زیر کر دوں، لیکن حسین کا سر جب اس نے کاٹا بھی تو نوکے سنا پہ بلند کر کے چلا۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برادران کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ لے مل کے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ میں دو جملے، آپ میرے گھر کے لوگ تشریف فرما ہیں، دو جملے عرض کر کے بائی کے حکم کی تعمیل کروں۔ جو لشکر بھائی جان بڑھاتا رہا وہ مٹ گیا۔ ہر دروازے پہ اس نے بھیک مانگی، اور جس کا سر کاٹا، میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا
روایتی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. گفتگو وہ کرنی چاہیے جس سے جذبہ ملے، جس سے سمت ملے، جس سے تجدید ملے، جس سے انسان کا ایمان زندہ ہو. جو لشکر بڑھاتا رہا وہ مٹ گیا، ہر دروازے پہ جھکا. اس نے سر کٹوایا، لیکن سر جس مظلوم کا تھا وہ سر کٹا بھی تو جھکا نہیں، بلکہ وہ سر نوک کے سنا پہ منبر قرآن بن کے قرآن پڑھتا رہا. کربلا سے لے کے شام تک، کربلا سے لے کے شام تک حسین ابن علی نوک کے سنا پہ قرآن پڑھتا گیا. ایک تو میری بڑی التماس ہے، جوان کثرت سے تشریف فرما ہے، اگر آپ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں تو قرآن ضرور پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں. اپنے بچوں کو کہا کریں کہ قرآن پڑھو. معصوم نے فرمایا صبح کے وقت جس گھر میں قرآن کھول کے پڑھا جاتا ہے اس گھر کو اللہ کے ملائکہ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں جتنے زمین والے نگاہیں اٹھا کے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اور وہ بندہ بھی قرآن نہ پڑھے جس کے پیر نے سر کٹوانے کے بعد قرآن پڑھا. اور جب حسین نو کے سنا پہ بھائی جان قرآن پڑھ رہا تھا نا تو سارا لشکر محو تعجب تھا. جسے کاٹا تھا وہ اتنا بلند ہے کہ بلند ہو کے بھی قرآن پڑھ رہا ہے. کسی نے کیا فکرہ لکھا، سجدے میں سر جھکا ہوا، نیزے پہ سر بلند. سجدے میں سر جھکا ہوا، نیزے پہ سر بلند. اقرار بھی عجیب تھا، انکار بھی عجیب. جو کٹ کے بھی بلند ہو اسے حسین کہتے ہیں. جو لشکر بڑھاتا رہا اس کی آج قبر کا نشان نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا گیا اس کی قبر آج بھی دنیا کو زندگی عطا کرتی ہے. میں لفظ بدل کے کہوں، جو لشکر بڑھاتا رہا وہ مٹ گیا، جو چراغ بجھا کے لشکر گٹاتا رہا. اللہ کرے کہ اسی بندے کو فکر کی سمجھ آ جائے. جو لشکر بڑھاتا رہا وہ مٹ گیا، جو چراغ بجھا کے لشکر گٹاتا رہا اور چراغ بجھا کے کہتا رہا حبیب چلے جاؤ، مسلم چلے جاؤ، میرے سارے سپاہیوں چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں اگر بل میں بھی چلا گیا تو مجھے نکال کے قتل کر دیں گے. لیکن حبیب ابن مظاہر 90 برس کا بوڑھا کہتا ہے حسین اگر تجھے چھوڑ کے جائیں تو بتا کہاں جائیں، پھر جنت کہاں سے ملے گی. کوئی حسین کو چھوڑ کے کربلا کی بزم میں نہیں گیا، اس لیے کہ سب کے ذہن میں تھا جنت کے مالک کا نام ہے حسین. رات کو حسین نے جنت کے محلات سارے رہنے والے باسیوں کو دکھائے تھے. حبیب کا محل، زہیر کا محل، مسلم بن اوسجہ کا محل. اور قبلہ جنت کے محل وہی دکھا سکتا ہے جو جنت کا مالک ہو. بس اتنا ہی فکرہ میرے حصے میں تھا. اور ایک فکرہ بھائی کے حکم کی تعمیل میں عرض کروں، اس بی بی کا احسان ہے ہم پہ کہ جسے آج ماں کہنے والا کوئی نہیں ہے. زندگی میں بھائی جان بندے کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے نا کہ میری نسل باقی رہے، میرا نام باقی رہے، میری داستان باقی رہے. خدا کی قسم میں نے کائنات میں نہ ایسی بہن دیکھی ہے. جتنا بی بی زینب کا پیار تھا مولا حسین کے ساتھ. بھائی نے مجھے حکم کیا ہے میں دربار کا فکرہ سناؤں، لیکن میں ایک فکرہ آپ کو پہلے کا سنانا چاہتا ہوں. میرے قابل احترام عزادارو، یہ وہ بہن ہے. آج آپ کسی بھی سید سے پوچھے نا آپ کس کی اولاد ہیں تو سادات بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم بخاری ہیں، ہم نقوی ہیں، ہم کاظمی ہیں. لیکن علی کی اس بیٹی کو کوئی ماں کہنے والا نہیں. اس کی آج بھی اکیلی قبر ہے. یہ رواج نہیں ہے میرے معاشرے کا کہ اگر 7 سمندر پار بھی کسی خاندان کا مارا جائے
ہفتہ ہفتہ رکھ کے قبلہ لوگ کہتے ہیں اس کی آبائی قبرستان میں جا کے تدفین کرنی ہے، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے اکیلی علی کی بیٹی کو رونے والوں، کبھی زندگی میں موقع ملے شام جا کے علی کی بیٹی کا سلام ضرور کرنا، روتے ہوئے کہنا علی کی بیٹی تو شام میں اکیلی سو رہی ہے، کاش تیرے ایک طرف ہوتی علی اکبر کی قبر، ایک طرف ہوتی عباس کی قبر۔ آج اکیلی علی کی بیٹی شام شہر میں سو گئی ہے۔ راوی کہتا ہے پورے سفر کربلا میں میں بہنوں کے حوصلے قربان کروں علی کی بیٹی تیری بہادری پہ، راوی کہتا ہے پورا سفر جو بی بی نہیں روئی اسے زینب کہتے ہیں، پورا سفر جس نے قافلے کو تسلیاں دی ہیں اسے زینب کہتے ہیں۔ اگر اسے کسی موڑ پہ میں مقتل پڑھ رہا ہوں، اگر اسے کسی موڑ پہ بہنوں والوں رونا پڑا ہے نا، تو یہ نہ اون کو روئی ہے نہ محمد کو روئی ہے، بلکہ اس کے منہ سے نکلتا تھا ہائے میرا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بے کفن مارا گیا، ہائے میرے ویر کی لاش پہ چلتے ہوئے گھوڑے۔ شام میں جس موڑ کی بھائی جان بات کر رہے ہیں نا، ایک بندہ دیکھ کے کہنے لگا یہ جو بی بی ہے اس کا قافلے میں کوئی ایسا نہیں جو مارا گیا ہو، مطلب بچے، اس کے بچے نہیں مارے گئے، یہ اپنے بچوں کے بین نہیں کر رہی، یہ صرف ایک بین کرتی ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں میں نے اسے کہا یہ میری پھوپھی ہے، یہ اون کو نہیں روتی، یہ محمد کو نہیں روتی، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنے بھائی حسین کو روتی ہے۔ پورا دین بچا کے شام کے بازاروں میں ویسے چلی جیسے حسین علی اکبر کی لاش پہ کوہنیوں کے بل چلتا رہا۔ کبھی تم شام جاؤ نا تو آج بھی رش کے بازار میں علی کی بیٹی نے جس موڑ پہ 15 اذانیں سنی تھی اسے سلام کرنا، علی کی بیٹی تیرے حوصلے کو سلام۔ راوی کہتا ہے دین بچانے کے بعد اپنے نانے کے روزے کا طواف کر کے کہتی ہے نانا تیری امت نے مجھے بڑا مارا، تیری امت نے مجھے بڑا اجر رسالت دیا، نانا یہ دن کا وقت ہے، نانا میں رات کو آؤں گی، آخری فکرے ہیں، نانا میں رات کو آؤں گی تیری امت کا اجر بتاؤں گی انہوں نے مجھے کتنا اجر رسالت دیا ہے۔ عزادارو علی کی بیٹی آ کے کہتی ہے جب بات شروع ہوئی تو راوی کہتا ہے روزہ رسول کانپنا شروع ہوا، بی بی 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے میرا نانا حسین کے کرتے کا درد برداشت نہیں کر سکا، نانا میرا حوصلہ دیکھ، میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب ظالم گردن پہ بیٹھ کے حسین کا سر تن سے جدا کر رہا تھا، خاندانی لوگ بیٹھے ہو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے مظلوموں کو رونے والوں، علی کی بیٹی آ گئی زین العابدین کے گھر میں، واقعہ کربلا ہو گیا، شام کا بازار، شام کا دربار علی کی بیٹی نے فتح کر لیا۔ مجھے بتاؤ مدت تک بیٹیاں، رک کے فکرہ سنو، مدت تک بیٹیاں شرفا کی زوما کی جب اپنے گھروں میں رہیں اور وہ بہت مدت کے بعد سسرال جانے لگے تو جو عزت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو بن پائے جو ہو سکے بیٹیوں کو دیا جاتا ہے نا۔ بہت عرصے کے بعد ایک دن امام زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں تو نے دین بچایا ہے، پھوپھی اماں تیرے بڑے احسانات ہیں، لیکن پھوپھی اماں ہمارا چچا عبداللہ بھی زندہ ہے، تیری بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں، پھوپھی اماں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ اب تشریف لے جائیں اپنے گھر میں۔ مجھے ایمان سے بتاؤ کائنات کا سب سے بڑا گھر تھا حسین کا گھر۔ امام زین العابدین اپنی پھوپھی کو سسرال گھر لے کے جانے لگے ہیں، وہ مظلوم اٹھا جسے 52 ملکوں کی فوجوں نے لوٹا تھا۔ امام زین العابدین کے پاس کچھ نہیں تھا کہ پھوپھی کو دے سکے، اور وہ جو سارا سفر نہ اون اور محمد کو روئی تھی نا، راوی کہتا ہے عبداللہ کے دروازے پہ بیٹھ گئی، پہلے تو بیٹیوں نے نہیں پہچانا، اور بڑی دیر کے بعد جب بیٹیوں نے پہچان لیا اور جناب عبداللہ خود لینے آئے، جو اب تک نہیں روئی تھی نا بیٹیوں والوں، اس نے جب اپنے گھر میں داخل ہو کے اپنے اون کے حجرے کو دیکھا، اپنے محمد کے حجرے کو دیکھا، تو جیسے عربی نسل لوگ اپنے بازو اپنے سر پہ رکھتے ہیں نا، ایسے بی بی نے اپنے سر پہ دونوں بازو رکھے، کلائیاں بی بی کی برہنہ ہوئی،
کلائیوں پہ رسیوں کے نشان تھے۔ عبداللہ تڑپ کے کہتا او زین العابدین بیٹا میری تلوار مجھے دے، علی کی بیٹی کی کلائیوں میں رسیاں کس نے پہنائی ہے؟ رو کے امام کے بیٹے نے کہا چچا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، جب رسیاں پہنائی جا رہی تھی میں جوان تھا۔ اللہ لعنت اللہ۔